السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عمران ٹی وی اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور سیکولر ملکوں میں باقاعدہ طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ مغربی ممالک نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور بے پناہ پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی یہ تہوار پچھلے چند سالوں سے پورے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کالج، یونیورسٹی، بازاروں، جہاں تک کہ اب اسکولوں میں بھی اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور بے حیائی کی حدیں پار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اسے ایک تہوار کے طور پر مناتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تہوار مزید پروموٹ ہو رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے، اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور اس کو یوں دنیا میں پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ان سب باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک عمران ٹی وی اسلامک انفو کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج، چاند، آگ جیسی قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی میں روم ایک سپر پاور تھی، جس پر اس وقت فلوڈیوسٹو نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں پر ایک تہوار منایا جاتا تھا، اور اس تہوار میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی تاکہ خوش ہو کر وہ بد روحوں سے ان کی حفاظت کریں اور ان کی صحت، فصلوں کی فراوانی عطا کرے اور ان کو نقصان سے بچائے۔ اس موقع پر ایک قرعہ اندازی کی جاتی تھی۔ قرعہ اندازی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے سے باکس میں لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈالے جاتے تھے، اور ایک کنوارا لڑکا ایک نام اٹھاتا، اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی اسی تاریخ تک یعنی 15 فروری تک جنسی تعلقات قائم رکھنے ہوتے تھے، اور وہ بھی بغیر شادی کے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا، جس سے فروری مہینے کا نام نکلا ہے۔ دوستو، روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، جس نے اس بے حیائی کو دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا، تو اس نے اس بے حیائی کو روکنے کے لیے نوجوانوں کی شادیاں کروانی شروع کر دیں۔ رومانی بادشاہ مزید جنگیں کر کے اپنی ریاست کو طاقتور بنانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے فوج کو مزید طاقتور بنانے کے لیے فوج میں بھرتیاں شروع کر دیں، مگر بہت کم لوگ فوج میں بھرتی ہوئے۔ بادشاہ نے اس بات کی تفتیش کروائی لوگ فوج میں بھرتی کیوں نہیں ہو رہے، تو اس بات کی تفتیش کرنے سے پتہ چلا کہ سارے نوجوان شادی کر چکے ہیں اور وہ اپنی خوشگوار زندگی چھوڑ کر جنگ کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ تو بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ بادشاہ نے اپنی ریاست میں شادی کرنے پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود ویلنٹائن چھپ کر لوگوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی بھنک پڑی کہ ویلنٹائن نامی ایک پادری لوگوں کی شادیاں کرواتا ہے، تو اس نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور اسے جیل کے حوالے کر دیا۔ جیل میں بادشاہ کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور اس کا عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ لڑکی بھی اس کی عاشق ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کی لڑکی جب بھی اس سے ملاقات کرنے آتی تو وہ اس کے لیے گلاب کا پھول لے کر آتی تھی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کو اس بات کی بھنک لگ گئی اور اس نے پادری کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اگر تم سچے دل سے میری بیٹی سے پیار کرتے ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے
بت پرستی میں شامل ہونا ہوگا، لیکن پادری نے اس بات سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اسے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ جب پادری کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ مرنے جا رہا ہے تو اس نے اپنی آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ وہ آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے، اور پھر اسے 14 فروری 2070 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کا کارڈ دینے کا رواج چل پڑا۔ ایک زمانہ کے بعد پادریوں نے سابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا، پادری ویلنٹائن کے نام سے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کو زندہ جاوید کر دیں۔ آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ہدایہ تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری اور فسق و فجور کی نشریات، اشاعت اور اباحیت کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، بے دینی، اباحیت، اخلاق باختگی، فحش کاری اور فسق و فجور کی رویج کی جاتی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا یا ویلنٹائن کارڈ یا سرخ پھول یا کسی بھی قسم کا تحفہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کے عادات و تقالید میں سے ایک ہے۔ لہذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث کفار کی ان اقوال، افعال، لباس، تہواروں، عبادات اور ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں سے جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع و جائز نہیں قرار دیا۔ نیز اس تہوار کو منانے سے بے حیائی، فحش کاری اور بدکاری پھیلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلائے، تو پھر بلا بتائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کرتا اور اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیز امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کا گرجا گھروں میں نہ داخل ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زبان سیکھنے اور ان کے تہوار کے دن ان کے کنسیہ میں محض داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا، یا ان کے تہوار کے بعض کاموں کا انجام ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گمبھیر نہیں ہے۔ جب ان کے تہوار کے دن ان کے عمل کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی برستی ہے، تو کیا جو شخص عمل یا اس کے بعض حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا وہ اس کی سزا سے دوچار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے قوموں یہود و نصارہ کی قدم با قدم پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے
تو تم لوگ اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے اور خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ غلیظ کام میں بھی وہ ان منحوس ملعون قوموں کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصاری میں کوئی شخص بھی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدفعلی کرے گا تو اس امت میں بھی ایسے نالائق اور بے غیرت لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث بطور خبر کے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصاری کی تقلید میں پڑنے سے خبردار اور ان کی مشابہت سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ ایک بہت بڑا طبقہ اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے متعدد اخلاق و عادات ان میں گھس آئے ہیں جو اسلامی اخلاق و عادات بلکہ مسلمانوں کے دین و صحت پر کھلی یلغار ہیں۔ خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بالخصوص اسکول و کالج کے طالب علموں کی ایک بہت بڑی جماعت اس میں ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ہم میں سے نہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس دن کے موقع پر جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے عمومی طور پر وہ غیر محرم خواہ مرد ہو یا عورت کے ساتھ عشق و غرام کی محبت ہوتی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ زنا، فحش اور والدین سے اولاد کی بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹلی کی حکومت نے اس تہوار کو 1969 میں غیر قانونی قرار دیا تھا اور کچھ لوگ اسے میاں بیوی تک محدود رکھتے ہیں۔ تو اولاً ان کی تعداد کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں بیوی میں حقیقی اور شرعی محبت چاکلیٹوں کے پیکٹوں اور پھولوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عید الحب یعنی ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے ایک طویل فتوے میں اس عید میں شرکت، اس کے اقرار، اس موقع پر مبارکباد اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس بات پر فخر محسوس کرے۔ غیر قوموں کی مشابہت، ان کی عیدوں میں شرکت، ان کی عیدوں کو اپنے ملکوں میں ترویج دینے اور کافروں کی شرکیہ بدیہ عیدوں کے موقع پر انہیں تحفہ تحائف اور مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچا لیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ورنہ آخرت میں ایک عبرت ناک عذاب ہمارا مقدر ہے۔ اللہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور میرے سے بولتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، اور خدا را پلیز اس بے ہودہ رسم کو اپنانا چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، لیکن اس بات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نگہبان۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔